اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم یا علی مدد تمام مومنین و سامعین و ناظرین۔ ہم آج آپ سے جو قرآن پاک کی آیت پاک کی تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں دو چیزیں آپ کو بیان کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے لفظ توبہ استعمال کیا ہے، اور دوسرا کلمات ہی رب ہی کلماتن، وہ کون سے کلمات تھے جن کی وجہ سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمیں جو تعلیم دی ہے، اس کی تنزیل کا کیا مقصد ہے۔ اور آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے جس ہستی کو ملائکہ کے ذریعے تعظیم و تکریم بخشی، اور پھر اس ہستی کو بھی تعارف کروایا، اور بہت سی بکس میں، چاہے وہ اہل تسنن کی ہیں، اہل تشیع کی ہیں، یہ تفسیر اسی طرح ہی موجود ہے۔ تو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں قرآن پاک کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ ایک یہ آیت ہے، اور دوسری قرآن پاک میں یہ آیت ملتی ہے، فَتَلَقَّىٰ آدم من ربہ کلمات۔ تو اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کی تفسیر کے لیے سلسلہ رجال اور سلسلہ سند و روایت کچھ یوں ہے کہ سرکار امام ابو جعفر الباقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے اللہ کے اس فرمان کے متعلق پوچھا گیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام ہے۔ سورۃ رعد آیت نمبر 29۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس طوبہ سے مراد جنت میں ایک درخت ہے جس کی اصل میرے گھر میں اور اس کی شاخیں اہل جنت کے گھر میں۔ پھر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے یہی سوال پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا طوبہ سے مراد جنت میں ایک درخت ہے جس کی اصل علی کے گھر میں ہے اور اس کی شاخیں جنتیوں کے گھر میں ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، ان داری و دارا علی غدا فی مکان واحد، بے شک جنت میں میرا اور علی کا گھر ایک ہی ہوگا۔ تو وہ علی بادشاہ اور سرکار محمد و آل محمد، یعنی یہ 14 جو ہستیاں ہیں، ان کا بھائی گھر ایک ہے، کوئی علیحدہ نہیں ہے۔ یہ ہستیاں، ان کا نور ایک ہے، ان کی انواع ایک ہے، ان کی عظمت ایک ہے، کلنا محمد کے یہ سبھی ہستیاں مصداق ہیں۔ تو اگلا جو سلسلہ ہے کلمات کے طور پر، وہ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سے ان کلمات کے بارے میں دریافت کیا گیا جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے تھے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سأل بحق محمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین، آدم علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمہ سیدہ طاہرہ اور حسنین کریمین کے وسیلے سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں بخش دیا۔ اسی طرح اس کا سلسلہ مزید آگے بھی چلتا ہے کہ علی ابن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے بابا نے، اور ان سے سرکار علی بادشاہ نے، اور ان سے سرکار رسول کریم نے کہ اے بندگان خدا، بے شک جب آدم نے اپنی صلب میں ایک نور کو چمکتا دیکھا، یہ اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو عرش معلیٰ سے آپ کی پشت مبارک میں منتقل کیا، تو آپ نے نور کو دیکھا اور پہچان نہ سکے، تو عرض کی کہ اے میرے رب، یہ کیسے انوار ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مقدس ہستیوں کے چہروں کے انوار، سبحان اللہ، میں نے عرش کے بلند ترین مقام سے تیری پشت کی طرف انہیں منتقل کیا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے ملائکہ کو تجھے سجدے کا حکم دیا ہے، کیونکہ تم ان ارواح مقدسہ کے لیے جائے قرار ہو۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب ذوالجلال، تو مجھے ان صورتوں کی پہچان و تعارف کروا۔ خالق کائنات نے فرمایا، اے آدم، عرش معلیٰ کی طرف دیکھو، سبحان اللہ، واللہ باللہ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ اتنی عظیم ہستیوں کو لوگ کیوں نہیں پہچان رہے، حالانکہ کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔
मालिक कायनात ने अपनी आने वाली और गुज़श्ता जितनी भी तालीमात किताबों में थी, आज तक हमें चाहे इल्हाम नूरानी है या ख्वाब नूरानी है, तो इन्हीं हस्तियों की अज़मत व हुर्मत और ताज़ीम व तकरीम व इताअत का हुक्म दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा तो हमारी अरवाह सुल्ब आदम से अर्श मौला पर मुतबस्सम हुई, मुर्तसिम हो गई, और वहाँ अरवाह अपनी सूरतों में मुनक्किश हो गई। हज़रत आदम ने अर्ज़ किया है मेरे रब्बे कायनात ये मुक़द्दस सूरतें किन की हैं? वाह वाह, क्या बेहतरीन तरीका है तालीम देने का। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, आए आदम ये नूरानी चेहरे मेरी तमाम मखलूक़ात से अफजल हैं, ये मोहम्मद हैं और मैं अपने अफ़आल में महमूद हूँ। मैंने इनके इस्म को अपने इस्म से मुश्तक़ किया है, और ये अली हैं और मैं अलीउल अज़ीम हूँ। मैंने अली को अपना नाम पर रखा है। ये फ़ातिमा हैं और मैं फ़ातिर समावात वल अर्ज़ हूँ। बरोज़ क़यामत अपने दुश्मनों को अपनी रहमत से रोकने वाला हूँ और अपने दोस्तों को इनसे दूर करने वाला हूँ, और जो इन पर ज़ुबान ताहन दराज करते हैं, इसके नाम को मैंने अपने नाम से मुश्तक़ किया है। और ये हसन व हुसैन हैं और मैं मोहसिन व मुजम्मिल हूँ, और एहसान मेरा ही फ़ेल है। मैंने इन दोनों के इस्मा को अपने नाम से मुश्तक़ किया है। ये पाँचों नफूस कुदसिया मेरी मखलूक की सबसे बेहतर और बुज़ुर्ग तरीन हस्तियाँ हैं। इन्हीं के सबब मैं नेमतें सल्ब करता हूँ और अता भी करता हूँ, यानी नेमतों को रोकता हूँ। इन्हीं की वजह से मैं सज़ा व जज़ा देता हूँ। आए आदम इन अज़वात मुक़द्दसा का मेरी तरफ वसीला पकड़, और जब तू मुसीबत में गिरफ़्तार हो तो इन अफराद को मेरी बारगाह में हिलो सिफारिश बना। मैंने अपनी ज़ात पर सच्ची कसम कायम कर रखी है कि इनके दर के भिखारी और साइल को मैं खायब व खाली ना लौटाऊँगा। और इसी वजह से जब आदम अलैहिस्सलाम से लुग़्ज़श हुई तो आप मालिक कायनात ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन हज़रात के वसीला से तौबा और दुआ को कबूल किया। तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उनकी लुग़्ज़श माफ़ फरमाई। हज़रत मुफ़ज़्ज़ल से रिवायत है कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के इस फ़रमान अज़ीम वइज़ब तला इब्राहीमा रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना के मुतल्लिक़ पूछा, तो आपने फरमाया इससे मुराद वो कलमात हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से सीखे, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। वो कलमात ये हैं, रब्बे या रब्बे अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व अली वल फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन। आए मेरे रब्बे ज़ुल जलाल, मैं तुझसे मोहम्मद व अली व फ़ातिमा व हसन व हुसैन के सदक़े से सवाल करता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा। तो अल्लाह ताला ने आपकी तौबा कबूल फरमाई, और बेशक वो बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला है। हज़रत मुफ़ज़्ज़ल फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया है फ़र्ज़ंद रसूल अल्लाह ताला के फ़रमान फ़अतिम्महुन्ना का क्या मानी है? तो हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अतिम्महुन्ना इला कायमुल महदी ओसनल अशर इमामा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक 12 आइमा के नाम मुकम्मल किए। इन आइमा में से 9 हज़रत इमाम हुसैन की औलाद पाक से हैं। तो ये था हमारा आज का सिलसिला। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर उस ज़ात करीम का वास्ता देकर कि खुदारा इन अज़वात की तकज़ीब मत करें, इनका इनकार मत करें। इनके बग़ैर खुदावंद ज़ुल जलाल ने अपनी बहुत सी अज़मतों को इन पर निछावर कर दिया। यही उसके नेमत उज़्मा व आयात कुबरा है। इन्हीं की वजह से कायनात बनी है, इन्हीं की वजह से ज़मीन व आसमान, अर्श फ़र्श कुर्सी लौह कलम बने हैं। तो ये कोई आम बात नहीं है कि हम इनको तकज़ीब भी करें, इनको झुठलाएं भी और इनको अफजल वाला न समझें। इन्हीं की वजह से अतमाम नेमत है, इन्हीं की वजह से कायनात जो है
وہ برکات اور خیر و عافیت سے بری ہے۔ یہ سبزہ زاری سے لے کر یہ دنیا کی خوبصورتی، یہ زینت و زیبائیں سبھی انہی کی وجہ سے ہی مالک کائنات نے قائم کی ہے۔ تو خدارا حق کو پہچانیے، باطلیت سے گریز کریں، بلکہ باطلیت کے نزدیک تک مت جائیں۔ یہی حق ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، خدا اور رسول کی ذات ان کے ساتھ ہے۔ رسول گرامی قدر نے مکہ سے لے کر مدینہ تک، شان علی و فاطمہ زہرا سے لے کر حسنین کریمین کی عظمت تک بار بار دکھا دکھا کر، اٹھا اٹھا کر لوگوں کو، صحابہ کرام کو، مومنین کو بار بار انہی کی عظمت بیان کی۔ ان کے بغیر نہ قرآن کامل ہے، نہ ایمان کامل ہے۔ تو مہربانی کریں اپنے آپ کو، اگر آپ میں کوئی تھوڑی بھی کوئی کمی ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہے، کوئی مشکل ہے دین کو سمجھنے میں، تو اچھے علماء، اچھے واعظین، اچھے مفکرین، میں جب بھی بیان کرتا ہوں تو کتابوں کے حوالے سے کوئی ایسی من گھڑت بات نہیں کرتا ہوں تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ لو جی اپنی طرف سے کوئی بات ٹھونسی جا رہی ہے، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، ہمیں تنقید کی جا رہی ہے۔ تو مین تو بات یہ ہے کہ حق بات کو بیان کرنا ہمارا حق ہے، اور وہ ہم بیان کر رہے ہیں، چاہے اہل تسنن کی بکس سے ہوں، اہل تشیع کی ہوں۔ بھائی اپنی طرف سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بات وہی ہوتی ہے کہ رسول اور علی بطول کا حکم پاک ہے کہ بات کرو، مدلل ہو کر بات کرو، وہی بات صادق بھی ہے اور اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہے اور اس کی کوئی تردید نہیں ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید آپ کی خدمات علمی تقاضا جات سے کرتے رہیں، تاکہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو فائدہ ہو سکے۔ لائک کریں، کمنٹس دیں، سوال کریں کہ بھائی ہمیں یہ جو مسئلہ جو ہے ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، ہمیں اس کا کوئی سوال نہیں مل رہا ہے، جواب نہیں مل رہا ہے، تو ہم آپ کی ضرور خدمت کریں گے۔ والسلام، اللہ حافظ۔